تفسیر ابن کثیر سورہ انعام آیت نمبر 55 سے لے کے 59 تک 5 آیتیں. آیت نمبر 55. And thus do we explain the ayat in detail, that the way of the criminals may become manifest. اور اسی طرح ہم اپنی آیت کو بہت ہی تفصیل سے بیان کرتے ہیں تاکہ مجرموں کا جو راستہ ہے وہ آپ پر ظاہر ہو جائے. یعنی اللہ چاہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کے اوپر کھل کر سامنے آ جائے جو مجرم لوگوں کے جو راستے ہیں وہ. آیت نمبر 56. آیت نمبر 56. Say, I have been forbidden to worship those whom you invoke. یعنی کہ worship with besides Allah. اللہ کہہ رہا ہے کہو ان سے کہ مجھے تو منع کیا گیا ہے، روک دیا گیا ہے مجھے کہ میں ان کو پکاروں یا ان کی بندگی کروں اللہ کے سوا جن کو تم جن کی بندگی کرتے ہو. پھر اس کے آگے ہے کہ پھر سے اللہ نے کہا کہو I will not follow your vain desires. ان سے کہو کہ میں تمہاری یہ فضول کی جو خواہشات ہے اس کو نہیں مانوں گا، اس کی اتباع نہیں کروں گا. If I did, اگر میں نے ایسا کیا I would go astray. تو میں تو گمراہ ہو جاؤں گا. And I would not be one of the rightly guided. اور پھر میں جو صحیح ہدایت یافتہ جو ہیں ان میں سے میں نہیں ہوں گا. پھر ہے آیت نمبر 57. Say, I am on clear proof from my Lord. تو اللہ کہتا ہے کہو ان سے کہ میں تو بہت ہی ایک دم کھلے ہوئے یعنی بینہ پہ ہوں میرے رب کی طرف سے. بٹ یو ڈینائی اٹ، لیکن تم تو اس کا انکار کرتے ہو. آئی ڈو ناٹ ہیو واٹ یو آر ہیسٹیلی سیکنگ یعنی دا ٹورمنٹ، یعنی وہ لوگ جو سیکھ کر رہے ہیں جلد بازیاں جلدیاں کر رہے ہیں وہ ہے عذاب کی جلدی. تو میرے پاس تو وہ نہیں ہے جس کی کہ تم جلدی مچا رہے ہو یعنی عذاب. تو یہ اللہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ میں ورڈز ڈال رہا ہے کہ یہ کہو. دا ڈیسیژن از اونلی فار اللہ. فیصلہ تو اللہ کے ہاتھ میں. ہی ڈکلیئرز دا ٹروتھ اینڈ ہی از دا بیسٹ آف ججز. وہی ہے جو حق بات جو ہے اس کو بتاتا ہے، اعلان کرتا ہے، اور وہ سب سے بہترین حکم ہے یعنی کہ جج. آیت نمبر 58. سے پھر سے اللہ نے کہا کہو if I had that which you are asking for impatiently، کہ کہو ان سے کہ جو تم مجھ سے مانگ رہے ہو بہت ہی جلد بازی کے ساتھ، وہ ہے عذاب نا، the torment. The matter would have been settled at once between you and I. کہ اگر یہ میرے اختیار میں ہوتا جس کی کہ تم جلدی مچا رہے ہو بے صبری سے، تو پھر میں تو وہیں کے وہیں فیصلہ چکا دیتا تمہارے اور میرے درمیان. بٹ اللہ نوز بیسٹ دا رانگ ڈوئرس. لیکن اللہ جانتا ہے بہترین طریقے سے کہ کون ہے جو ظالمین ہے. آیت نمبر 59. And with him are the keys of the غیب. اور اللہ ہی کے پاس ہے چابیاں غیب کی. All that is hidden یعنی کہ یہاں پر غیب اور یعنی خزانے کی. None knows them but he. کوئی نہیں جانتا سوائے اس کے یعنی اللہ کے. And he knows whatever there is on the land and in the sea. اور وہ بہت ہی اچھی طرح سے جانتا ہے کہ زمین پر کیا ہے اور سمندر میں کیا ہے. Not a leaf falls but he knows it. ایک پتا گرتا نہیں لیکن اس کو معلوم ہے اس کے بارے میں. یعنی ایک پتا بھی اگر گرے گا تو وہ اس کے علم میں ہے. There is not a grain in the darkness of the earth. نہیں ہے ایک دانہ بھی اناج کا زمین کے اندھیروں میں.
nor anything fresh or dry, اور نہ ہی کوئی گرین اور ہری اور کوئی سوکھی ہوئی, but is written in a clear record, لیکن وہ لکھی ہوئی ہے اس مطلب کتاب میں جو اللہ کے پاس ہے. یعنی کہ ایک ایک بات سوچو, ایک ایک پتے کی بھی اس میں لکھی ہوئی ہے بات, اگر کہ ایک ایک اناج کا دانہ جو زمین میں پڑا ہوا ہے اگر اس کے بارے میں بھی اللہ کے پاس وہ تمام علم ہے نا. The prophet understands what he conveys. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ جانتے ہیں کہ وہ کیا مطلب پیغام پہنچا رہے ہیں. Torment is in Allah's hand, not the prophets. عذاب جو ہے, سزا, عذاب, یہ تمام تو اللہ کے ہاتھ میں ہے, رسول کے ہاتھ میں تو نہیں ہے. اللہ says, اللہ کہتا ہے, just as we mentioned the clear signs that testify that direct to the path of guidance, all the while chastising useless arguments and defiance. اللہ یہ کہتا ہے جیسے کہ ہم ذکر کرتے ہیں بہت ہی کھلی نشانیاں, بینات ان سب کا, اور پھر جو گواہی اپنے مطلب اس میں دیتے ہیں, اور جو صحیح راستہ ہے, سیدھا راستہ ہے, ڈائریکٹ راستہ ہے ہدایت کا, اس کا, اور ساتھ ہی ساتھ ہم وہ جو فضول کی بحث ہے اور جو فضول کا انکار ہے, رد کرنا ہے, ہم اس کو بھی برابر مطلب ڈانٹ پلاتے ہیں. وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ, and thus do we explain the ayat in detail. اور ہم اسی طرح آیت کو بہت ہی ڈیٹیل میں, یعنی کہ مطلب بہت تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں. That is, اس کا مطلب ہے whatever responsible adults need explain to them in the affairs of life and religion. کہ ایک ذمہ دار اور جو اڈلٹ ہے, یعنی کہ مطلب جو بڑے ہو گئے, بالغ ہو گئے, اور وہ ذمہ دار ہیں, اور ان کو یہ بیان ان کو چاہیے کہ بہت اچھی طرح سے ان کو اس کا بیان ملے قرآن کا, تاکہ زندگی کے معاملات, دین کے معاملات کے اندر. تو اللہ نے وہی چیز اسی طرح کیا ہے. وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ, that the way of the criminals may become manifest, تاکہ جو بھی مجرم لوگ ہیں ان کا راستہ جو ہے وہ بہت ہی کھل کے آئے ان کے سامنے, تاکہ ان کو پتہ چل جائے, دیکھو یہ ہے مجرموں کا راستہ. So that the path of the criminals who defy the prophets is apparent and clear. تاکہ ان مجرموں کا راستہ جو کہ قرآن کو رد کرتے ہیں, ڈیفائی کرتے ہیں, اور رسول کو یعنی کہ مطلب ڈیفائی کرتے ہیں, تو وہ ان کے سامنے آ جائے کھل کر, صاف طور پہ. This ayah was also said to mean so that you, O Muhammad sallallahu alayhi wasallam, are aware of the path of the criminal. اس آیت کو اس طرح بھی مطلب اس کا مطلب ہے کہ تاکہ تم او محمد صلی اللہ علیہ وسلم بالکل خبردار ہو جاؤ, واقف ہو جاؤ اس راستے سے جو مجرموں کا ہے. اللہ اسٹیٹمنٹ, قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ قل لا اتبع اہواءکم قد ضللت اذا وما انا من المہتدین. سے کہو, قل جب بھی آئے گا وہ وہی ہے کہ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہا ہے, کہو ان سے, I have been forbidden to worship those whom you invoke یا worship besides Allah, کہ مجھے تو منع کر دیا گیا ہے, روک دیا گیا ہے کہ میں بندگی کروں ان کی جن کو تم پکارتے ہو, جن کی تم بندگی کرتے ہو اللہ کے سوا. پھر ہے سے کہو, I will not follow your vain desires, میں تمہاری فضول کی خواہشات کی مطلب پیروی نہیں کروں گا. If I did, I would go astray, اگر میں نے ایسا کیا تو پھر میں بھٹکا ہوا ہوں گا. And I would not be one of the rightly guided, اور پھر میں جو سیدھے راستے پر ہدایت یافتہ لوگ, میں ان میں سے پھر نہیں ہوں گا.
اللہ اسٹیٹمنٹ قل انی علی بینۃ من ربی، کہو ان سے say I am on clear proof from my Lord، میں بالکل بینہ پر ہوں اپنے رب کی طرف سے. means I have a clear understanding of the law of Allah that he has revealed to me. اس کا مطلب ہے کہ میں بہت ہی اچھی طرح سے اللہ کے جو قانون ہے، اللہ کی جو شریعت ہے، اس کو بہت اچھی طرح سے سمجھتا ہوں جو اس نے مجھ پر وحی کیا ہے. وَكَذَّبْتُمْ بِهِ but you deny it، لیکن تم تو اس کا انکار کرتے ہو. meaning but you disbelieve in the truth، کہ تم تو حق بات، سچی بات پہ تم اس کو نہیں مانتے، اس کا کفر کرتے ہو. that came to me from Allah، جو میرے پاس آئی ہے اللہ کی طرف سے. ما عندی ما تستعجلون به، I do not have what you are hastily seeking، meaning the torment. میرے پاس نہیں ہے وہ اس کا اختیار جو تم جس کی جلدی مچا رہے ہو، عذاب کی. لاؤ نا عذاب، لاؤ نا عذاب. کہاں ہے تمہارا عذاب؟ ہم تو اتنی ٹھلی اڑا رہے، سب کچھ کر رہے، تو بھی تو عذاب تو نہیں آیا تمہارا. ان الحکم الا للہ، the decision is only for Allah. اس کا فیصلہ تو صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے. for the ruling of this is with Allah، اس کا حکم بھی اللہ کے پاس ہے. اللہ جب حکم کرے گا تو نیچرلی آ جائے گا عذاب. if he wills، اگر وہ چاہے گا، he will punish you soon in response to your wish. جو تمہاری خواہشات ہے نا، عذاب کب آئے گا، تو اس کے جواب میں اللہ تم کو جلد ہی سزا دے گا. if he wills، لیکن اگر اللہ چاہے گا، he will give you respite، وہ تمہیں مہلت بھی دے گا. اللہ کی مرضی پر ہے. out of his great wisdom، جو اللہ کی کمال کی حکمت ہے، جو اس کی بنا پہ کہ اللہ تمہیں مہلت بھی دے سکتا ہے. کیا پتا کہ مہلت میں ہی تم سدھر جاؤ. This is why Allah said، اسی لیے اللہ نے کہا یقص الحق وہو خیر الفاصلین، He declares the truth and he is the best of judges. وہ تو اعلان کر رہا ہے اس حق بات کا، اور وہ تو سب سے بہترین جج ہے. and the best in reckoning between his servants، اور سب سے بہترین حساب لینے والا اپنے بندوں کے بیچ، اپنے بندوں سے. اللہ اسٹیٹمنٹ قل لو ان عندی ما تستعجلون به لقضی الامر بینی و بینکم. Say، کہو ان سے if I had that which you are asking for impatiently, the torment, the matter would have been settled at once between you and I. ان سے کہو کہ اگر جس چیز کا تم بڑی بے صبری سے یعنی مانگ رہے ہو، ڈیمانڈ کر رہے ہو عذاب کا، تو اگر میرے پاس وہ اختیار ہوتا تو میں تو وہ فیصلہ کب کا چکا دیتا تمہارے اور میرے درمیان. means if I have what you ask for، اگر میرے پاس وہ ہوتا جو تم جو چیز مانگ رہے ہو، عذاب عذاب عذاب، I will surely send down what you deserve of it، تو میں تو ضرور بھیج دیتا تم پر جو تم یعنی کہ جو تم ڈیزرو کر رہے ہو ابھی، کہ تم اس کے مطلب لائق بن گئے ہو عذاب کے. واللہ عالم بالظالمین، بٹ اللہ نوز بیسٹ دا رانگ ڈوئرس، اور اللہ تو بہت اچھی طرح سے جانتا ہے کون ہے جو ظالمین لوگ ہیں، گنہگار. Someone might ask about the meaning of this ayah compared to the hadith in the two sahihs. کبھی کوئی پوچھ سکتا ہے یہ کہ اس آیت کا جو مطلب ہے اور پھر جو حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے دونوں صحیح میں، صحیح بخاری صحیح مسلم میں، تو اگر اس کے بارے میں اگر یہ پوچھے اور یہ آیت جو ہے فرام عائشہ رضی اللہ عنہا that she said to، یعنی کسی نے آ کے ایسا یعنی پوچھا ہے تو اگر تو she said to the messenger، انہوں نے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا او Allah's messenger، یا رسول اللہ have you encountered a day harder than the day of the battle of Uhud؟ کیا آپ نے کبھی اس سے بھی سخت دن کو فیس کیا ہے جو احد کا دن تھا، جنگ احد؟ The Prophet replied،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، لقد لقیت من قومک وکان اشد ما لقیت منہم یوم العقبہ اذ اردت نفسی علی ابن عبدی لیال ابن عبدی کلال فلم یجبنی الی ما اردت فانطلقت وانا مہموم علی وجہی فلم استفق الا بقرن الثعالب فرفعت رأسی فإذا أنا بسحابة قد ذللتنی۔ اس کا مطلب ہے Your people have troubled me a lot. تمہارے لوگوں نے مجھے بڑی تکلیف دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کو جواب دے رہے ہیں، And the worst trouble was on the day of Aqaba. اور بدترین جو میرے لیے مصیبت کا دن تھا، تکلیف کا، وہ تھا عقبہ کا۔ When I presented myself to ابن عبد یالل بن عبد کلال، کہ جب میں نے اپنے آپ کو پیش کیا ابن عبد یالل بن عبد کلال کی طرف، who did not respond to my call، اور اس نے میرے جو بھی ان کو دعوت، مطلب اللہ نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دعوت دے رہے تھے اس کا کوئی جواب نہیں دیا اس نے۔ So I departed، تو میں چلا گیا، overwhelmed with severe sorrow، اور میں دکھ میں بہت زیادہ مطلب دکھی ہو گیا تھا، proceeded on and could not relax until I found myself at قرن الثعلب، کہ مجھے ذرا بھی سکون نہیں مل رہا تھا جب تک کہ میں پہنچا یہ جگہ پہ، قرن الثعلب جو جگہ ہے، where I raised my head towards the sky، جہاں میں نے اپنے سر کو اٹھایا آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے، to see a cloud، کہ ایک بادل ہے unexpectedly shading me، وہ مجھے مطلب سایہ کر رہا ہے وہ بادل۔ تو اب اس کے آگے کی حدیث ہے یہ، فَنَظَرْتُ فَإِذَا فِيهَا جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَنَادَانِي فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ قَدْ سَمِعَ قَوْلَ قَوْمِكَ لَكَ وَمَا رَدُّ عَلَيْكَ وَقَدْ بَعَثَ إِلَيْكَ مَلَكَ الْجِبَالِ لِتَأْمُرَهُ بِمَا شِئْتَ فِيهِمْ۔ I looked up and saw Jibreel علیہ السلام in it، تو میں نے جب سر اٹھایا تو بادلوں میں دیکھا جبریل علیہ السلام ہے۔ And he called me saying، تو انہوں نے پکارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے، Indeed Allah has heard what you said to the people، اللہ نے سنا آپ نے جو کچھ بھی لوگوں سے کہا، and what they have responded to you، اور انہوں نے تمہیں کیا جواب دیا وہ بھی۔ Therefore Allah has sent the angel of the mountains، اسی لیے اللہ نے جو پہاڑوں کے فرشتے ہیں ان کو بھیجا ہے، فرشتہ مطلب ایک فرشتہ، پہاڑوں کا جو فرشتہ ہے اس کو بھیجا ہے to you so that you may order him to do whatever you wish to these people، تو تاکہ تم ان کو حکم کرو اس کے وہ جو تم چاہتے ہو ان لوگوں کے ساتھ ہو، وہ تم اس کا حکم کرو۔ پھر اس کے آگے کی حدیث کنٹینیوڈ ہے، فنادانی ملک الجبال وسلم علی ثم قال یا محمد ان اللہ قد سمع قول قومک لک وقد بعثنی ربک الیک لتأمرنی بأمرک فیما شئت ان شئت اطبقت علیہم الاخشبین۔ The angel of the mountains called and greeted me، پہاڑوں کے جو فرشتے انہوں نے مجھے آ کے سلام کیا، and then said، O Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم، verily Allah has heard how your people responded to you، اللہ نے سنا جو کچھ بھی انہوں نے تمہیں جواب دیا تمہارے لوگوں نے، and he has sent me to you that you could order me، اور اللہ نے بھیجا ہے مجھے تمہاری طرف تاکہ تم مجھے حکم کرو to do what you wish، جو بھی تمہاری خواہش ہو وہ کرنے کے لیے تم مجھے حکم کرو۔ if you like، اگر آپ پسند کرو، I will let الاخشبین، یعنی دو پہاڑ جو ہے کہ اخشبین دو پہاڑ ہے to the north and south of مکہ،
fall on them, تاکہ وہ پہاڑ ان کے اوپر گر جائے. اخشبین جو ہے پہاڑ وہ دونوں طرف سے مکہ پہ گر پڑے. The Prophet said, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, بل ارجو ان یخرج اللہ من اصلابہم من یعبد اللہ لا یشرک بہ شیئا. No, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا, نہیں, but I hope that Allah will let them generate offspring. مگر میں یہ چاہتا ہوں, امید کرتا ہوں کہ اللہ ان میں سے ایسی اولادیں دے who will worship Allah alone, جو صرف اور صرف اللہ کی بندگی کریں گے, یعنی کہ توحید, and will worship none besides him, اور اللہ کے سوا وہ کسی کی بندگی نہیں کریں گے. This is the wording of Muslim, اور یہ مسلم میں ہے. Tormenting the disbelievers of Quraysh was offered to the Prophet. یعنی کہ جو قریش کے جو ڈیمانڈ کر رہے تھے نا, لاؤ لاؤ عذاب, تو سوچو یہ پہاڑوں کے فرشتے جب آئے تو یہ ان کفار قریش کے اوپر عذاب لانے کے لیے تھا نا, جو انہوں نے آفر کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کہو تو ہم ان کو کچل دیں ان پہاڑوں سے. بٹ ہی چوز پیشنس, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت صبر کو ہی پسند کیا. and asked Allah for respite for them, اور اللہ سے ان کے لیے مہلت بھی مانگی, so that Allah might let them generate offspring who will not associate anything with him in worship, تاکہ جب ان کی اولادیں ہو تو وہ اولادیں ایسی ہو کہ جو صرف اور صرف اللہ کی بندگی کرے اور کسی کو بھی شریک نہ کرے اللہ کے ساتھ. Therefore, how can we combine the meaning of this hadith and the honorable ayah? تو یہاں پر ہم کو جو چیز مل رہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر, ان کی دعا, اور حدیث میں یہ مل رہا ہے, لیکن جو آیت ابھی ہم نے پڑھی تھی اس میں تو یہی تھا نا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہا کہ so if I had that which you are asking for impatiently, the torment, the matter would have been settled at once between you and I. But Allah knows best the wrongdoers. اگر میرے اختیار میں ہوتا تو جو چیز کے لیے تم بے صبری سے مانگ رہے ہو, عذاب عذاب عذاب, تو میں تو کب کا وہ فیصلہ چکا دیتا تمہارے اور میرے درمیان. لیکن اللہ جو ہے وہ جانتا ہے ظالمین کو اچھی طرح. تو یہ آیت ہے اور وہ حدیث ہے, تو اس کو ہم کیسے کمبائن کریں گے؟ The answer to this question is, اس سوال کا جواب یہ ہے, اللہ knows the best, اللہ بہت اچھی طرح جانتا ہے. That the ayah states that if the punishment that they asked for was in the Prophet's hand at the time, یعنی کہ اللہ تو یہ بات بہت اچھی طرح جانتا ہے کہ اللہ نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ یہ پہاڑ, دونوں پہاڑ جو ہے یہ ان کے اوپر گرا دینے, کچل ڈالے ان کو, کہ جو آیت جو ہے اس کے اندر تو وہ پنشمنٹ ہے نا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگ مانگ رہے تھے, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں مطلب اس وقت تھی نا, he would have sent it on them as they asked. تو وہ بول سکتے تھے ہاں ٹھیک ہے اب یہ بہت مانگ رہے تھے تو چلو لاؤ ان کے اوپر عذاب. As for the hadith, لیکن حدیث کی بات اب, the disbelievers did not ask the Prophet to send the torment down on them. حدیث والی جو بات ہے اس کے اندر ان کافروں نے یہ نہیں کہا, مشرکین کافرین, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ بھیج دو ہم پہ عذاب جلدی. Rather, the angel responsible for the mountains offered him the choice to let the two mountains to the north and south of Makkah close in on the disbelievers and crush them. تو یہ حدیث جو ہے اس میں تو فرشتے ہیں نا جو مطلب جو ذمہ دار ہیں, جو ان پہاڑوں کے لیے جس کے لیے انہوں نے ان کو یہ چوائس دی, آفر کیا کہ یہ دو پہاڑ جو ہے نارتھ اور ساؤتھ کے, تو مکہ کے اوپر ہم اگر ان دونوں پہاڑ کو کلوز کر دیں, یعنی پہاڑ ایک دم آ کے چپک جائیں, تو کیا ہوگا کہ وہ جو کافر قریش جو ہے یا کفار جو قریش ہے مشرکین, وہ کچلے جائیں گے اس کے بیچ میں. The Prophet did not wish that,
and asked for respite out of compassion for them. تو اللہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ایسی خواہش نہیں رکھتے تھے، اسی لیے اللہ سے ان کے لیے مہلت مانگی جو ان کے لیے ان کے دل میں جذبات تھے اس کی وجہ سے. Only Allah knows the unseen. اللہ ہی جانتا ہے غیب کی بات. اللہ said next, وَعِنْدَهُ مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ. And with him are the keys of the غیب. اور اسی کے پاس ہے چابیاں غیب کی. All that is hidden, جو کچھ بھی چھپا ہوا ہے خزانے اس کی بھی. None knows them but he. کوئی نہیں جانتا اس کے بارے میں سوائے اللہ کے. Al-Bukhari recorded that Salim bin Abdullah said that his father said that the messenger of Allah said. یہ بخاری میں ہے کہ سالم بن عبداللہ جو ہے انہوں نے کہا کہ ان کے والد نے ان سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا مفاتیح الغیب خمس لا يعلمهن الا اللہ. The keys of the unseen are 5. جو غیب کی چابیاں ہیں وہ 5 ہیں. And none except Allah knows them. اور کوئی بھی نہیں جانتا اس کے بارے میں سوائے اللہ کے. اور یہ ہے سورہ نمبر 31 یعنی کہ سورہ لقمان آیت نمبر 34. ان اللہ عندہ علم الساعة وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. Verily, Allah with him alone is the knowledge of the hour. یقیناً صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے وہ قیامت کا جو گھنٹہ ہے اس کا علم کہ قیامت کب آئے گی. Second, he sends down the rain. بارش کا علم اللہ کے پاس ہے کب اور کہاں ہوگی. Number 3, and knows that which is in the wombs. اور اللہ جانتا ہے کہ رحموں کے اندر کیا ہے. تو لوگ اس کا کیا کہتے ہیں کہ ماں کی رحم جو ہے ووم اس کے اندر لڑکا ہے لڑکی ہے ٹوینز ہے تو وہ تو ہم سب جان لیتے ہیں نا الٹرا ساؤنڈ سے. یہ بات نہیں بولی جا رہی یہاں پہ کہ بچوں کے سیکسز کیا ہے وہ نہیں کہا گیا بلکہ وہ بچہ جو ہے بڑا ہو کے کیا بنے گا کیا نکلے گا اس کی مطلب وہ اچھا ہوگا شقی ہوگا کہ سعید ہوگا اپنے والدین کے لیے کمیونٹی کے لیے. تو اس کی جو بھی حرکت وہ کیا کیا کرے گا وہ سب اللہ جانتا ہے. پھر نیکسٹ ہے نو پرسن نوز واٹ ہی ول ارن ٹمورو. کوئی بھی یہ نہیں جانتا کہ کل وہ کیا کمائی کرے گا. یعنی یہ کمائی دولت کی کمائی کی بات نہیں ہو رہی ہے کہ وہ کتنے لاکھوں اور کروڑوں کمائے گا بلکہ یہ کہ وہ کیا کمائے گا نیکی یا بدی برائی یا بھلائی یا پھر جنت یا جہنم کیا کمائی کرے گا. اینڈ نو پرسن نوز ان واٹ لینڈ ہی ول ڈائی. اور کوئی بندہ یہ نہیں جانتا کہ کون سی زمین میں وہ اس کی موت ہوگی. ویریلی اللہ از آل نوور آل اویئر. اور اللہ جو ہے اس کا تمام خبر رکھتا ہے سب کچھ بہت وہ جانتا ہے. وہ اللہ اسٹیٹمنٹ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ and he knows whatever there is on the land and in the sea. وہ جانتا ہے کہ زمین پر کیا ہے زمین میں کیا ہے سمندر میں کیا ہے. means Allah's honored knowledge encompasses everything. اللہ کا جو علم ہے اس نے ہر چیز کو احاطہ کیا ہوا ہے انکلوڈنگ دا کریچرز لیونگ ان دا سی اینڈ آن لینڈ. وہ تمام جو بھی مطلب اللہ کی مخلوق ہے جو بھی تو وہ تمام جو سمندر میں ہے اور جو زمین پر ہے. اینڈ نن آف اٹ ناٹ ایون دا ویٹ آف این ایٹم یعنی ایک ذرے کے برابر بھی زمین پر جو ہے آن ارتھ اور ان ہیون یا پھر آسمانوں میں ایور اسکیپس ہز نالج. اس کے علم سے
کہیں باہر نہیں ہے، اللہ سب کو جانتا ہے۔ اللہ statement وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا not a leaf falls but he knows it، ایک پتا نہیں گرتا جھاڑ سے لیکن وہ اللہ کے علم میں ہے۔ means he knows the movements of everything including inanimate things، یعنی وہ چیزیں جو جاندار نہیں ہیں ان کی بھی موومنٹ کو اگر اللہ جانتا ہے کہ وہ پتا اگر گرا ہے تو وہ موومنٹ جو ہوا ہے اس کو اللہ جانتا ہے۔ therefore what about his knowledge of the living creatures؟ تو سوچ لو جو زندہ لوگ ہیں ان کے بارے میں سوچو، especially those whom the divine laws have been imposed upon such as mankind and the jinns، خاص طور پہ وہ لوگ جن پر اللہ کا قانون جو ہے وہ ان کے اوپر ڈالا گیا ہے، اور وہ ہے انسان اور جن۔ ان another آیا، ایک اور آیت ہے جس کے اندر اللہ نے کہا، سورہ نمبر 40 آیت نمبر 19، یعنی سورہ غافر یا سورہ مومن اس کا نام ہے، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ نوز دا فراڈ آف دا آئیز، اللہ جانتا ہے خیانت آنکھوں کی، آنکھوں میں بولتے نا کہ مطلب خیانت یعنی جو نیت میں، یعنی خیانت مت کرو، تو وہ آنکھوں کی خیانت کو اللہ جانتا ہے۔ اینڈ آل دیٹ دا بریسٹ کنسیل، اور سینوں کے اندر کیا راز چھپے ہوئے، جو چھپے ہوئے وہ بھی جانتا ہے اللہ۔ ولا حبۃ فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، there is not a grain in the darkness of the earth، ایک دانہ بھی زمین کے اندھیروں میں نہیں ہے کہ وہ نہیں جانتا، nor anything fresh or dry، نہ تو تازی گرین یا سوکھی ہوئی چیز، کہ وہ بھی اللہ جانتا ہے، but is written in a clear record، اور وہ سب کچھ لکھا ہوا ہے اللہ کی اس کتاب میں، لوح محفوظ میں، جو اللہ کے تھرون پر ہے۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔